صبح سے شام تک کے لیے ایسی بڑی تعداد ہے عورتوں کی جو ایک ایک بیٹھک میں قرآن ختم کرنے والی ہیں۔ نابیناؤں کے مدرسے ہیں، گونگے بہروں کے اشاروں سے حفظ کرنے کے مدرسے ہیں۔ ہم نے کھلے ماحول کو لے کر کیا کر لیا؟ ہم نے کافی حد تک اس غزہ کے مقابلے میں پرامن اور موافق حالات کو لے کر کیا کر لیا؟ کیا فائدہ اٹھا لیا؟ اللہ جل جلالہ ایک ضابطہ ہے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور اللہ کی مدد ہی کی دلیل ہے کہ 70 سال سے 32 دانتوں کے درمیان اتنا چھوٹا سا نہتا علاقہ پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے۔ پوری دنیا کی طاقتیں اپنی سکست و خوردگی کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ فلسطینیوں کی غیرت ایمانی کو تو دیکھو، فلسطین بہت ہی نہت تھے اور فلسطینی بہت ہی ٹوٹے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی حمیت سے، اسلامی غیرت سے قبلہ اول کی حفاظت اور پاسبانی کے لیے اپنی نسلوں کی پرورش، ان کی عورتوں کے اندر کے جذبات، واقعی جب ان کے واقعات کو سنا جاتا ہے اور ان کی جرات مندی کو دیکھا جاتا ہے تو اپنے اوپر نفاق کا یقین ہونے لگ جاتا ہے۔ اسلام پر جینے اور مرنے کے جذبے حتی الامکان رتی برابر بیت المقدس اور مسجد اقصی سے دستبرداری کے سلسلے میں رتی برابر تیار نہ ہونے والی قوم غزہ کا علاقہ، جہاں پر اسلامی خلافت کا ایک نمونہ ہے۔ غزہ وہ علاقہ جس کے ساری دنیا کے اندر آج باز گشت ہے اور آواز سنائی دے رہی ہے۔ 40 کلومیٹر کا علاقہ کون سی بڑی جنت ہے جس کے لیے جنگیں لڑی جا رہی ہے؟ مذہبی کیا اہمیت ہے کہ جس کے لیے امریکہ اپنی میزائلوں، اپنی ہوائی جہازوں اور اپنی فوج کو لے کر مسلط ہو جاتا ہے؟ وہاں پر رہنے والی کون سی بڑی کروڑوں کی تعداد ہے کہ جس کے مقابلے کے لیے ہزاروں قسم کے فوجیں، طاقتور قسم کے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں؟ ذاتی مکان، ذاتی کاروبار، اپنی بیوی بچوں کے مسائل، آسٹریلیا کینیڈا کے شوق، اپنے فارم ہاؤس کی تعمیر، اپنے بیماروں کے غم، اپنے ساس بہو کے جھگڑے، اپنے ذہن و دماغ پر اتنے زیادہ سوار ہیں کہ بہت کم لوگوں کو ان اجتماعی مسائل کے سلسلے میں دلچسپی ہے۔ بہت کم لوگوں کے آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں ان حالات کو دیکھ کر۔ بہت کم لوگوں کو توفیق مل رہی ہے رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کم سے کم 2 گرم گرم موٹے موٹے آنسو بہانے کے لیے۔ ان بہنوں، ان بھائیوں، ان بچوں کی شہادت کے واقعات کو دیکھ کر ہم تو راضی ہو گئے کفریہ نعرے بکنے کے لیے، ہم تو راضی ہو گئے نئی تعلیمی پالیسی کو قبول کرنے کے لیے، ہم تو راضی ہو گئے اذان کی آواز بند کروانے کے لیے، مسجدوں سے دستبرداری کے لیے، ہم تو راضی ہو گئے اپنی بیٹیوں کی مرتد ہونے پر، ہم اپنے بچوں کے آسٹریلیا کینیڈا کے پیار لے کر اتھیسٹ ملحد عیسائی بن کے مرنے پر۔ لیکن وہ قوم کیسی جیالی ہے، وہ قوم کیسی عظیمت اور اولو العزمی کی اعلیٰ مثال ہے اس زمانے میں، جو اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے، جہاں پر پانی کا جانا، دودھ کے ڈبے کا داخل ہونا، غذا کے سامان کا پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، دشمن کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس بے سر و سامانی میں، اس فاقہ کشی میں عقیدہ آخرت کا بھی کیا عجوبہ والا اثر ہے، خدا ترسی کی بھی کیا طاقت ہے، اسلامی شاعر کی حفاظت کا بھی کیا غم ہے ان لوگوں کو کہ شوہر کا جنازہ اٹھنے پر شہید کی بیوہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ میرے شوہر کی جان قبلہ اول کی حفاظت کے لیے قبول ہو گئی۔ صبح سے شام تک کے لیے ایسی بڑی تعداد ہے عورتوں کی جو ایک ایک بیٹھک میں قرآن ختم کرنے والی ہیں۔ نابیناؤں کے مدرسے ہیں، گونگے بہروں کے اشاروں سے حفظ کرنے کے مدرسے ہیں۔ ہم نے کھلے ماحول کو لے کر کیا کر لیا؟ ہم نے کافی حد تک اس غزہ کے مقابلے میں پرامن اور موافق حالات کو لے کر کیا کر لیا؟ کیا فائدہ اٹھا لیا؟ اللہ جل جلالہ ایک ضابطہ ہے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور اللہ کی مدد ہی کی دلیل ہے کہ 70 سال سے 32 دانتوں کے درمیان اتنا چھوٹا سا نہتا علاقہ پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے۔ پوری دنیا کی طاقتیں اپنی سکست و خوردگی کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں، تراویح کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی یہ مددیں ہیں، اور فتح کا ہونا، حوالگی کا ہونا، آزادی کا ہونا، مکمل بیت المقدس کے سلسلے میں مسلمانوں کا با اختیار ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ہے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، یہ خبریں نہیں ہیں
یہ اخبار کی نیوز نہیں ہے، یہ میڈیا کے پھیلائے ہوئے کوئی پروپیگنڈے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہودی قوم کی دشمنی زمین و آسمان میں نہیں، دنیا کے ایک ایک فرد میں نہیں، برگد کے ایک ایک درخت کے اندر یہودی کی دشمنی آ جائے گی، اور درخت کہے گا میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ ہم تعلیمی نظام میں کتنے غلام ہیں، دینیات کو شامل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اسلامی شعار کی عظمت، اسلامی شاعر کے سلسلے میں دلوں میں غم، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے، یہ ایک مذہبی وابستگی اور دینی غیرت کا مطالبہ ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا بہت ہی رئیس گھرانے کی خاتون سے۔ حضرت نے اس رئیس گھرانے سے پہلے ہی کہا کہ میری زندگی کی ترجیحات الگ ہے، میری زندگی کی تمنائیں الگ ہے، میرے ساتھ آپ کی بیٹی رہ نہیں پائے گی، آپ کسی خوشحال گھرانے میں نکاح کر دیجئے تاکہ ان کو زندگی کی راحتیں لذتیں ملیں، پتہ نہیں میرے ساتھ فاقہ جھیلنا پڑے، قوم کے کام کے لیے انہیں مجھ سے زیادہ وقت دور رہنا پڑے۔ لیکن رئیس گھرانے کے لوگوں نے کہا اور ان بیاہی جانے والی لڑکی نے کہا کہ اگر میرا نکاح ہوگا مولوی قاسم صاحب کے ساتھ ہی ہوگا۔ وہ لڑکی آئی رخصتی کے بعد، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، سونے سے سجی ہوئی، لدی ہوئی، قریب نہیں جا سکے۔ بیوی حیران ہو گئی، آ کر معافی چاہنے لگی، شرمندگی کا اظہار کرنے لگی، کوئی گستاخی ہو گئی تو معاف کر دیجئے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات وہی ہے جو میں نے نکاح سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا، آپ کے ساتھ مزاجی ہم آہنگی نہیں ہو پائے گی، آپ کے طبعی مزاج کا خیال میں نہیں رکھ پاؤں گا، آپ جس معیار زندگی اور اسٹیٹس سے آئی ہے وہ اسٹیٹس شاید آپ کو میرے پاس نہیں ملے گا۔ اس بہن نے کہا، اس عظیم خاتون نے کہا، آپ مجھے حقیقت بتلائیے، میں مرنا اور جینا آپ کے ساتھ چاہتی ہوں، قربانی آپ جو چاہیں مجھ سے لے لیجئے۔ شرم آتی ہے ہمارے حقیقوں کی دعوتوں میں بڑے بڑے بینکٹ ہال میں دیکھ کر، واقعی سر نیچے ہو جاتا ہے یہ سن کر کہ چہلم کی دہوم کی دعوتوں میں دو دو قسم کے میٹھے بنائے جاتے ہیں، چار چار قسم کے چکن بنائے جاتے ہیں، کھاتے کھاتے مر جائیں گے۔ محرم میں دم کے روٹ اور پتہ نہیں کون کون سے قسم کے میٹھے جن پر ہماری تمنائیں اور تنہائیاں لٹ رہی ہے۔ ایسی عظیم عورت نے اپنا پورا سونا اتارا، ایک کپڑے میں لپیٹا اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت ترکی حکومت کے لیے جنگ بلقان کی امداد، مسلمانوں کے اور خلافت کے ملک کے ترجیحی کاموں کے لیے امداد جمع کی جا رہی تھی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم عورت کا مال دینی خدمات میں استعمال کیا۔ اس بہن نے اپنا نذرانہ پیش کیا۔ آج دارالعلوم اور خلافت عثمانیہ ایسی ماؤں کے منتظر ہیں، زیوروں کے بدلنے کے لیے لڑتی ہیں۔ آج کی عورتیں زیوروں کے بدلنے کے لیے لڑتی ہیں۔ ایسے تو بہت ہیں، کپڑوں کے انبار، جوتوں کے انبار اپنے ریکوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ آسٹریلیا جانے کے لیے 16 لاکھ کا خرچ لینے والے اور کینیڈا جانے والے 19 لاکھ کا لون بدترین قسم کی نحوست مول لینے والے نوجوان ملتے ہیں۔ ایک مکتب کا بوجھ 3000 کا اٹھایا نہیں جاتا۔ کوئی ایک کو ایجوکیشن فری اپنی بیٹیوں کے ارتداد کو دیکھ کر اسکول کھولنا نہیں جاتا۔ اس سے کم پیسے میں، اس سے کم قربانی میں ہم اپنی تعلیمی ادارے قائم کر سکتے ہیں۔ توفیق چھن گئی ہے، تمنائیں مردہ ہو گئی ہیں۔ اللہ سے اس موقع پر غزہ کے مسلمانوں سے زیادہ اپنی محرومی کے لیے رونا چاہیے، فلسطین کے مسلمانوں سے زیادہ اپنی بد نصیبی پر رونا چاہیے کہ ان کے وسیلے سے اللہ میرے نسل کو بدل دے، اللہ ان کے وسیلے سے ان کے ماؤں کی شہادت کے جذبے پر اللہ میری ماؤں کے جذبے بدل دیجئے۔ اصل موقع تو ہم قابل رحم ہے، اصل موقع تو ہم قابل رحم ہے، ان کے مقابلے میں وہ قابل رشک ہے ہماری بانجھ زندگیوں کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح اور علم فہم عطا فرمائے، ہر قسم کے دشمن کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے، کم از کم دعا، صدقات، روزہ تہجد کے ذریعے سے
ان کے کاس میں شریک ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔